حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، تم زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان یہ بدگمانی ہوتا ہے۔ نہ تم جاسوسی کرو، نہ تم میں کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان بابرکت آخری 10 راتوں میں سے ایک رات میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمیں جم کر انفرادی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بنیادی طور پر جان لیں کہ اس طرح کی مجلسیں صرف یہ تذکیری نصیحت ہوتی ہیں، کوئی بیان اور کوئی خطاب نہیں ہے۔ یہ تذکیری نصیحت ہے ایک دوسرے کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے، ورنہ اصل میں اس رات کے اندر جو عبادت ہمیں کرنی چاہیے وہ انفرادی عبادت ہے۔ چاہے آپ قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، چاہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ اصل عبادت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی میں زیادہ وقت لگا دیں، لہذا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ سب لوگ توجہ دیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں پائے جانے والے بہت ساری بد اخلاقی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا۔ بات اگر اچھے اخلاق کی جائے، شریعت اسلامیہ نے اخلاق کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ جب تک ایک انسان اخلاق کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، وہ اسے اپنائے گا نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر انسان مفاد پرست ہوتا ہے۔ جہاں انسان کو فائدہ نظر آئے، انسان اسے لپک کر لیتا ہے، اور جہاں انسان کو جس چیز میں فائدہ نظر نہیں آئے، انسان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ بندے اسے ادا کریں تو اللہ اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ ایسا کرو گے تو آپ کو دنیا میں یہ فائدہ ملے گا، آخرت میں یہ فائدہ ملے گا۔ ایسی بات کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے مزاج ہی میں مفاد پرستی ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اخلاق کی جائے، جب تک ایک آدمی اچھے اخلاق، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسے نہیں سمجھے گا، وہ اچھے اخلاق کو نہیں اپنائے گا۔ جب تک اسے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ برے اخلاق کے نقصانات دنیا میں اور آخرت میں اسے کیا ہونے والے ہیں، وہ برے اخلاق سے نہیں بچے گا۔ لہذا تو سب سے پہلے اچھے اخلاق کی اہمیت ہر انسان کو جاننی چاہیے۔ یہ بات آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر واجب قرار دی ہیں، وہ کئی ساری عبادتیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی سب سے عظیم عبادت ہے جس کے کرنے کی بنیاد پر ہی آخرت میں نجات ہے، اس کے بغیر انسان نجات پا نہیں سکتا، تو سب سے افضل اور سب سے پہلی اور سب سے ضروری عبادت وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدہ، جب تک انسان کا بنیادی عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اس عقیدے پر آپ کتنے بھی اعمال کی دیوار کھڑے کیجیے، کتنے بھی اخلاق کے مینار لگائیے، وہ قیامت کے دن ڈہ جائے گی، گر جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہ من یشرک باللہ، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام قرار دیا۔ تو اگر مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے، نمازوں کو پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، حج و زکوٰۃ کیا ہے، ساری مخلوق کے ساتھ اچھے تعامل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی عقیدے کے مسئلے میں کوتا ہے، شرک کرتا ہے اور اسے شرک نہیں سمجھتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اتنے سارے اعمال کا بیلنس اس کے پاس تھا، وہ فوراً زیرو ہو جائے گا، اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کا ہونا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دوسری مثال، اب دیکھیے کسی آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، عبادت بھی ہے مگر اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، اخلاق بھی ہے اس میں بھی کوتاہیاں ہیں، اور انسان صحیح عقیدے کو لے کر بہت سارے گناہوں کو لے کر اللہ کے پاس آتا ہے، تب کیا ہوگا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یا عبادی، کہ اے میرے بندو
اگر تم میں کا بڑی لمبی حدیث ہے، اگر تم میں کا پہلا، تم میں کا آخری، انسان و جن سب مل کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اللہ سب کو ان کی مانگوں کے اعتبار سے دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے انسانو، آپ نے کہا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم کے بچے، اگر تو قیامت کے دن میرے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ زمین بھر کر تو نے گناہ کمائے، زمین بھر کر گناہ کمائے، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، تو اتنے زمین بھر کر میں مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں گا۔ تو سبحان اللہ، تو سب سے پہلے واجب عبادت ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، سارے اعمال برباد ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے انسان عبادتوں کو انجام دے۔ جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو واجبی عبادتیں اسے انسان کو کرنا چاہیے۔ اور اس واجبی عبادتوں میں انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ روزہ کیسے رکھیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ فطرہ کیسے ادا کریں گے؟ جئیں گے کیسے؟ مریں گے کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جس طرح آپ کو سنتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدعت سے بھی بچانا ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے لیکن ساتھ میں بدعت کا کام بھی انجام دیتا ہے، وہ سنتیں اللہ کے پاس اسے رسوا کرنے سے نہیں بچا سکتے، وہ بدعت اس پر بھاری پڑ جائے گی۔ چلیے اس کے بعد تیسری اہم عبادت، ایک ہو گیا انسان کا عقیدہ، دوسرا ہو گیا واجبی عبادتیں، اور تیسری چیز ہے انسان کے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اخلاق دو طریقے کے، ایک وہ اخلاق جسے ہمیں اپنانا ہے، جسے اختیار کرنا ہے، ایک وہ اخلاق جس سے ہمیں بچنا ہے، جس سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ کو عقیدہ، عبادت اور اخلاق کو سمجھنا ہے تو کچھ اس طریقے سے سمجھیے کہ انسان کا صحیح عقیدہ اسے جنت تک لے جا سکتا ہے مگر جہنم سے اسے بچا نہیں سکتا۔ انسان کا صحیح عقیدہ انسان کو جنت تک لے جائے گا، لیکن جہنم سے کیسے بچے گا؟ وہ عبادتوں کے ذریعے عبادتوں کو انجام دے گا۔ مان لیجئے کہ کسی آدمی کا عقیدہ بھی بالکل صحیح ہے، عقیدہ بھی بالکل صحیح ہے، عبادتوں کے مسئلے میں بھی وہ آدمی بہت اچھا ہے، لیکن بات اگر کی جائے اخلاق کا برا ہے، ایسا آدمی بھی جہنم کا منہ دیکھے گا۔ اس لیے آپ نے حدیثوں کے اندر سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو آدمی صلہ رحمی کو کاٹے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، عبادت بھی مضبوط ہے، سب صحیح ہے، لیکن اگر انسان اخلاق میں برا ہے وہ جہنم کا منہ ضرور دیکھے گا، اگرچہ بعد میں جنت میں چلا ہی کیوں نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکامیابی بتایا۔ اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس آدمی کو پہلے جہنم سے بچا لیا گیا پھر جنت میں داخل کیا گیا، حقیقت میں ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدے کا اچھا ہے، عبادت کا اچھا ہے، اخلاق کا برا ہے، علماء نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وہ درخت ہے جس کا تنا بڑا مضبوط ہے مگر وہ بنجر ہے، بے پھل ہے، وہ پھل نہیں دیتا، تو ایسے درخت کا کیا انسان کرے گا؟ لہذا انسان کے اندر اخلاق کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ محترم حاضرین، آج جس اخلاق کے ایک برے حصے کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، حقیقت میں یہ برے اخلاق میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اس برائی کو اپنے سینے میں جگہ دے دے، صرف اس برائی کو اپنے سینے میں جگہ دے دے، کئی قسم کے برے اخلاق اور بری برائیاں اس کے اندر آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر یاد رکھیے، جس برائی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدگمانی، کہ انسان بدگمان ہو جائے، انسان اپنے دل میں برے خیالات کو لے آئے، چاہے وہ انسان کے تعلق سے ہو، چاہے یہ برے خیالات اللہ کے تعلق سے ہو، چاہے برے خیالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا آپ کی شریعت کے ساتھ ہو۔ چلیے، یہ جو بد اخلاقی ہے یہ انسان کو کس قدر نقصان پہنچاتی ہے، خصوصی طور پر بدگمانی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بدگمان ہو جائے تو اس کے اندر برے اخلاق آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس آپ دل میں کسی انسان کو برا سمجھیے، اب آپ بہت سارے برے کام اس کے ساتھ کریں گے۔
سب سے پہلے انسان اس سے جلنے لگے گا، حسد کرنے لگے گا، اپنے دل کے اندر حقد اس کے لیے رکھے گا۔ دوسری بات، اس کے عیب کو تلاش کرنے لگے گا، دیکھے گا کہ وہ کہاں غلطی کرتا ہے، لہذا اس کی غلطی کو جان کر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی سے بدگمان ہو جائیں تو محبت جو ایک مسلمان کی دوسرے سے ہونی چاہیے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان اپنی زبان کو اس کے لیے لمبا کرے گا، اس کے بارے میں بری باتیں کرے گا، بلکہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اپنے آپ کو بہتر، اس آدمی کو کمتر سمجھے گا۔ یہ ساری برائیاں صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوں گی۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کے بہت سارے راستے ہیں جن راستوں کے ذریعے وہ ایک آدمی کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا راستہ بدگمانی ہے۔ بس انسان کسی ایک آدمی سے بدگمان ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اس آدمی نے شیطان کو اپنے دل میں آنے کی جگہ دی، اب شیطان جیسے چاہے اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ سوال ہے بدگمانی کہا کسے جاتا ہے؟ علماء نے دو قسم کی تعریفیں بدگمانی کے حوالے سے بیان کی۔ بدگمانی کی تعریف کی جاتی ہے علم بدون یقین، کہ انسان کو علم ہو کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہے، انسان کو علم ہو مگر اسے پختہ یقین نہ ہو، لہذا صرف انسان کے پاس انفارمیشن ہے مگر پختہ یقین نہیں ہے، اور انسان اسے دل میں یقین کی جگہ دے دے، اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بدگمانی کہتے ہیں کہ انسان ایسا کوئی آدمی ہے جس کے بارے میں آپ اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، اور اس کے اندر برائیاں ہیں تو اس کے بارے میں آپ برا بھی سوچ سکتے ہیں، لہذا آپ اس کی اچھائیوں کو دفن کر کے صرف برائیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور اس آدمی کی برائیوں ہی کو اصل جان کر اسے برا انسان تصور کریں۔ شریعت اسلامیہ اس کو بدگمانی سے تعبیر کرتی ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر بدگمانی کی جائے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جس طرح چوری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ زنا کرنا، یہ جیسے کبیرہ گناہ ہیں، انہی کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ انسان اپنے دل کے اندر بدگمانی کو پیدا کرے۔ قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدگمانی کا تذکرہ کیا۔ بڑا مشہور قصہ ہے، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، اور الزام لگانے کے بعد ایک جھوٹا واقعہ گڑ کر لے آئے، اے ایمان والو تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور کہا کہ جب اس قصے کو، جب اس جھوٹی بات کو، اے ایمان لانے والے مرد، اے ایمان لانے والی خواتین، جب تم نے اسے سنا تو تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا، یہ واقعہ ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت سے کچھ بنیادی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اب آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے صحابہ جو مرد تھے اور صحابیات جو خواتین تھی، اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ ایک گھر کی عزت ہے، ایک مسلمان خاتون ہے، ایمان والی عورت ہے، جب اس کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کہی گئیں تو تمہارے ایمان کا تقاضا تھا کہ جس طرح اپنے آپ کو تم بہتر اور اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے ہو، تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو یہ پہلی سوال اللہ نے پوچھا۔ پھر کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے؟ تو اس آیت سے کچھ بنیادی باتوں میں پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی آدمی ہر اڑتی خبر کی تحقیق کیے بغیر اسے دل میں جگہ دینے لگ جائے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ نے سنا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، آپ نے اسے مان لیا اور نیوز پیپر کی طرح دوسروں کے سامنے بانٹ دیا، یہ ایمان کی کمی ہے۔ اگر سامنے والا ایمان والا ہے، نمازی ہے، اس کا ظاہر پاک ہے، تو آپ کے ایمان کی یہ علامت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب تک آپ کو پختہ خبر نہ ملے، ہر اڑتی خبر کو آپ جھٹلائیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری اہم بات کہ جو آدمی ہر خبر کو سچا سمجھے وہ خود بذات خود جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے لیے یہ جھوٹا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی خبر کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔
ہر خبر کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، حقیقت میں یہ جھوٹا عمل ہے۔ محترم حاضرین، عاقبت خصوصی طور پر یہ جو بدگمانی ہے اس کی عاقبت بڑی خطرناک ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا۔ یہ منافق کیا تھے؟ یہ اللہ کے مسئلے میں بدگمان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم نے دل کے اندر جو باتیں رکھی ہیں یہ اللہ کو پتہ نہیں چلیں گی، ہم نے جو اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا ہے یہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے رازوں کو کھول کر رکھا، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تمہیں ایسا لگتا تھا کہ تمہارے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد یہ ہمارے سامنے گواہی نہیں دیں گے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے چہرے کو حکم دے گا، اللہ اس کے کان اور آنکھ کو حکم دے گا، اللہ اس کے جلد سکن کو حکم دے گا کہ اس نے جو برائیاں کی سب کو تو کہہ دے۔ لہذا جسم کا ہر حصہ اپنے جسم سے کی گئی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے گا۔ محترم حاضرین، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر شرک پھیلا ہے، دنیا کے اندر شرک پھیلا ہے۔ شرک کے پھیلنے کے کئی سارے اسباب و ذریعے، شرک ایسے ہی اچانک نہیں آتا، بلکہ شرک کے کئی چور راستے ہیں۔ انہی چور راستوں میں سے ایک بڑا راستہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اسے یقین نہ ہو، اللہ موجود ہے، اس کے ساتھ اسے یقین نہیں ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ اگر اللہ سے میں مانگوں گا تو اللہ میرا جواب دے گا، وہ آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جائے گا۔ اسی لیے آپ اگر مشرکین مکہ کے بارے میں سنیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ان سے جائیے، پوچھئے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، تمہیں زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ یہ سب کے سب کہیں گے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ جب یہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے تو تم غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم ان قبروں کے پاس، ان بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارشی، یہ نیک لوگ تھے، لہذا یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ محترم حاضرین، اصل وجہ یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، جیسے موجودہ معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہیں ان سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس قبر کے اندر جسے آپ ولی سمجھتے ہیں، آپ ان سے مانگتے ہیں، ان سے حاجت طلب کرتے ہیں، کیا اس نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا قیامت کے دن یہ حساب آپ کا لے گا؟ وہ صاف کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرے گا، ہم ان سے دعا اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ یہ نیک انسان تھے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ بالکل وہی جواب ہوگا جو جواب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے سامنے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو مشرک قرار دیا۔ محترم حاضرین، ایسے لوگوں سے جا کر آپ یہ کہیے کہ آپ ان کے سامنے آ کر سجدہ کر رہے ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، آپ یہاں آ کر نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دعا مانگنا، قربانی کرنا، عزت دینا، یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت اگر کوئی آدمی کسی قبر کے والے کے لیے کرے، یہی تو عین شرک ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جو آدمی اللہ سے بدگمان ہو جائے، اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا، لہذا وہ کسی تیسرے انسان کے پاس جائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جو شرک پھیلا ہے ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہونا ہے۔ محترم حاضرین، جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو حدیثوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے اخلاق کی جم کر مذمت کی۔ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم بدگمانی سے بچا کرو، تم بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے کہا ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدهم، کہ اگر کوئی آدمی قوم کا بڑا ہے، اگر کوئی آدمی قوم کا امیر ہے، کسی جماعت کا، کسی مسجد کا یا کسی مسلم ملک کا امیر ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کے مسئلے میں بدگمان ہو جائے تو ایسا آدمی سوائے فساد کے کچھ اور مچا نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، بات اگر اس بدگمانی کی جائے، یقین جانیے سلف صالحین رحمہم اللہ اس سے بڑا بچا کرتے۔ ہم نے اس بات کو بارہا سنا ہے کہ آدمی کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر میل ہے، اگر اس کے دل میں فساد ہے، تو یہ دل کی بربادی اسے اللہ کے پاس رسوا کر کے رہے گی۔
اس لیے آپ اگر قرآن پڑھیں تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا یاد آئے گی جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب لوگوں کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، اے اللہ جب تو مجھے قبر سے اٹھانا مجھے رسوا نہ کرنا۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن نہ انسان کا مال اسے فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد اسے فائدہ پہنچائے گی سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچے۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا صاف ستھرا دل جس کے اندر کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو، ایسا صاف ستھرا دل جس کے اندر کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ محترم حاضرین، اگر آپ سلف صالحین کے اقوال کو پڑھیں گے، ان کی حالتوں کو پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بدگمانی کتنی خطرناک چیز ہے۔ امام مالک دار الحجرہ رحمہ اللہ نے امام ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ نقل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا، لہذا دو نوجوان سے ڈیل طے ہوئی کہ فجر کے بعد آپ آئیں گے اور بات چیت ہوگی اور جو گھر حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا وہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا فجر کے بعد دونوں نوجوان پہنچے، حضرت عبداللہ بن عمر ان کو لے کر گھر کے پاس آتے ہیں اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آدھا سامان تمہارا ہے، بقیہ سامان میرا ہے، جو میرا سامان ہے اسے نکال کر رکھ دیا جائے اور جو تمہارا سامان ہے اسے گھر کے اندر رکھا جائے۔ بات ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بالکل دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب وہ دونوں نوجوان آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ اب وہ دونوں نوجوان آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ سامان کو بانٹ رہے تھے۔ اب فجر کے بعد کا وقت تھا تو دھیرے دھیرے سورج بڑھنے لگا، سورج بلند ہونے لگا، یہاں تک کہ سورج کی روشنی سیدھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اب وہ دونوں نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بالکل سامنے بیٹھے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہیں ہم ان کے سامان کو اٹھا نہ لیں۔ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اے صحابی رسول، آپ آ کر سائے میں بیٹھ جائیے، جتنا آپ نے ہم سے کہا ہے ہم اتنا ہی لیں گے، اس میں سے نہ کسی چیز کو زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے، آپ ہم پر اطمینان رکھیے اور سائے میں آ کر بیٹھ جائیے، اس طرح گھر کے سامنے آپ سورج میں نہ بیٹھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں سورج میں یہاں بیٹھوں اور اس سورج کی تکلیف کو برداشت کروں، یہ چیز مجھے منظور ہے، اس بات سے کہ سائے میں جا کر بیٹھوں اور شیطان میرے پاس آ کر دل میں بات ڈال دے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سامان زیادہ اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ خیانت کی ہو، تو کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر یہ تکلیف برداشت کروں، یہ بات میرے نزدیک بہتر ہے کہ تمہارے دونوں کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں۔ محترم حاضرین، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کسی ایک انسان کے مسئلے میں ادنا بھی بدگمان ہو جائے، یہ دل کی ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ طبقات الکبریٰ، اس کے علاوہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر امام بکر المزنی رحمہ اللہ کا انہوں نے قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں ایاک من کلام ان اصبت فیہ فان اصبت فیہ لم تؤجر وان اخطأت فیہ وزرت وذلک سوء الظن باخیک۔ بکر المزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ایسی بات کو کہنے سے تم ڈرنا، کہتے ہیں کہ ایسے کام کو کرنے سے ڈرنا، اگر تم اس میں صحیح بھی ہوگے تم کو ثواب نہیں ملے گا اور اگر غلط ہوگے تمہیں گناہ ضرور ملے گا۔ کیا بات کہی کہ اگر وہ بات صحیح بھی ہے تمہیں ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر اس بات میں تم غلط نکلے تمہیں گناہ ضرور ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی کے بارے میں بدگمانی ہے، آپ جس آدمی سے بدگمان ہو رہے ہیں اگر وہ حقیقت میں ویسا برا بھی ہے اس میں ہمیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، لیکن جس کے بارے میں آپ نے برا گمان رکھا اگر حقیقت میں وہ برا نہیں ہے تو یہ چیز انسان کے دل کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ امام ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ کہا کرتے کہ عقل مند انسان کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ کہتے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی برائیوں پر غور کرتا ہے اور سب لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنی برائیوں کو بھول جاتا ہے اور ہر کسی کی برائی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ جو آدمی اپنی برائیوں کو بھول جائے اور لوگوں کی برائیوں کو یاد رکھے حقیقت میں وہ آدمی جاہل ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
محترم حاضرین، بات اگر بدگمانی کی جائے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے، اور زبان سے غیبت کرنا کیا ہے کہ انسان کسی کی برائی بیان کرے، اور انسان جب اس کو سنے تو برا لگے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے، دل سے بھی غیبت ہوتی ہے، اور دل کی غیبت کیا ہے؟ یہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر برا رکھنا۔ محترم حاضرین، یہ جو بدگمانی ہے، علماء نے 3 قسم کی بیان کی۔ بدگمانی 3 قسم کی، ایک بدگمانی جو حرام ہے، جس کا کرنا جائز نہیں، دوسری بدگمانی جو انسان کے لیے جائز ہے، انسان کر سکتا ہے، اور ایک تیسری بدگمانی ہے جو مستحب ہے، جس کے کرنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ چلیے بات اگر اس بدگمانی کی کریں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس میں سب سے پہلی بدگمانی آتی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمان ہونا، کہ انسان اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ اب اللہ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے؟ آپ کہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ ہمارے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، اللہ کو رحم نہیں آتا ہے۔ اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر اتنا ظلم کیا گیا، غزہ میں بچوں کو مارا گیا، اللہ کی رحمت کو کیا جلال نہیں آتا؟ محترم حاضرین، جو کوئی آدمی اس طرح کے سوالات اللہ کی ذات پر اٹھاتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی اللہ کے ساتھ بدگمان ہے، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ بدگمانی کرے گا، شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ محترم حاضرین، بڑا مشہور قصہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، لہذا میں آیا اور اپنے استاد سفیان الثوری رحمہ اللہ کو تلاش کرنے لگا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سفیان الثوری اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر آدھے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو بڑے وقت کے محدث تھے، آئے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے ہی سفیان الثوری رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ پیچھے کوئی آدمی ہے، انہوں نے اپنی دعا کو مختصر کیا، اپنی دعا کو ختم کیا۔ تو پلٹ کر کہا ما شأنک، کہا بچے، اے شاگرد، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے استاد سے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے سوال کیا، کہا کہ یہاں عرفہ کا میدان ہے، آج عرفہ کا میدان ہے، اتنے سارے لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، آپ یہ بتائیے کہ اتنے سارے لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سارے لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عرفہ کے دن حج کرنے کے لیے آیا ہے، عرفہ کے میدان میں ہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے نہیں بخشے گا، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کرے گا، کہتے ہیں کہ وہ آدمی دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ محترم حاضرین، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، مصیبت آ جائے اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، بیمار پڑ جائیں، دنیا کے تمام چیزوں کا انسان استعمال پہلے کرتا ہے اور آخر میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیا آج حالات ہماری ایسی نہیں ہے؟ انسان بیمار پڑ جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہاسپٹل سے ہاسپٹل دوڑتا ہے، جب اسے شفا یابی نہیں ملتی، آخرکار اللہ کی طرف آتا ہے۔ جبکہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے جس ذات سے انسان کو سہارا رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اگر انبیاء کے قصے پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انبیاء کی نگاہوں کے سامنے موت آ گئی تھی، قریب تھا کہ پکڑے جائیں، مارے جائیں، ایسی حالت میں بھی انبیاء کبھی اللہ کے ساتھ بدگمان نہیں ہوئے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے تھے؟ آپ غار ثور کے اندر 3 دن موجود تھے، جب مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کو، حضرت ابوبکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لایا جائے، اسے 100 گھوڑے یا بعض روایتوں کے مطابق 100 اونٹ عطا کیے جائیں گے، لہذا نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آپ کو پکڑنے کے لیے نکل پڑا، یہاں تک کہ ایک جماعت کیا ہے بالکل وہاں پہنچ گئی جہاں پر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت ابوبکر ڈرنے لگ گئے اور ڈرتے ہوئے آہستہ سے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن گار کے دہانے تک آ گئے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی ایک آدمی بھی بس اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے، اے اللہ کے نبی وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اطمینان سے کہتے ہیں، اے ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، جس کا تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب انسان کو اللہ کی ذات پر یقین ہو تو انسان کے سامنے کتنی بھی بڑی مصیبت آئے اسے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کے ذات پر یقین نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں وہ آدمی اللہ کے ساتھ ضرور بدگمان ہے۔
آپ تصور کریں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مرحلے کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیے۔ حضرت موسیٰ رات میں ساری بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ لہذا جیسے ہی صبح ہوتی ہے، فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے جا چکے ہیں، تو اپنے فوج کو تیار کرتا ہے، سارے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی محل میں باقی نہ رہے مگر وہ نکل پڑے۔ سب کے سب نکل پڑے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ اب حالت کیا ہے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ایمان والوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو اب ضرور پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگے تو کہاں بھاگے، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ کہا کہ ہرگز نہیں، کہا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، اس کا مجھے پختہ یقین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کو ایسا راستہ دکھایا جو راستہ کبھی انسانوں کے لیے کھولا نہیں گیا تھا۔ وہ فرعون جو مارنے کے لیے آیا وہ موت کا لقمہ بن گیا، اور وہ حضرت موسیٰ اور وہ ایمان والے جو قریب تھا کہ پکڑے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بچ گئے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رحم فرمائے، آج حالات ایسے ہیں کہ انسان کی تجارت میں ذرا سی کمی آ جائے، اسے اللہ کی ذات پر یقین نہیں، قرضے کی طرف جاتا ہے، حرام تجارتوں کی طرف جاتا ہے، مصیبت آ جائے خودکشی کی طرف جاتا ہے، یا گھریلو مسائل پیدا ہو جائے طلاق خلا کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج جتنا ایمان والوں کی دلوں میں صبر کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اس سے بڑھ کر بہت سارے الفاظ جو اللہ کی شان میں گستاخی ہیں، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو آدمی اللہ کا ادب نہیں کرتا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام نہیں کرتا، اس آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ میں نے کام کیا، آپ کو میں ادنا مثال بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کس قسم کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے یہ کام کیا اس لیے اچھا کام ہوا، میں نے یہ کام کیا اس لیے ایسا ہوا، اگر کوئی آدمی نیک کام کر کے اپنے آپ کی تعریف کرے، اپنے آپ کو بڑا بتائے، حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کا احسان نہ ہوتا، تو تم میں کا کوئی آدمی زندہ بھی نہ ہوتا۔ اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کا فضل ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ زندہ ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اس کے بعد جو نیک کام کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے فضل کو بھول جائے، اپنے احسانات کو، اپنی خدمتوں کو یاد کرے، حقیقت میں ایسا کام یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ محترم حاضرین، کیا حل ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ تو حقیقت میں یہ بدگمانی ہے جسے شریعت اسلامیہ ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے بارے میں بدگمان ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی کیا ہے؟ آپ کے بارے میں برا خیال کرے، کوئی یہ سوچے کہ آپ نے شریعت کو نہیں پہنچایا، جیسے آج کل بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کیا اعتراضات ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، آپ نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ولیمہ بنایا، آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم 4 شادی کرو، اور اللہ کے نبی نے 9 اور 11 شادیاں کی۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ یقین جانیے اگر کوئی آدمی ان سوالات کو اپنے دل میں رکھ لے اور اتنا مان لے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے غلطی ہو گئی ہو، اسی وقت وہ آدمی کافر ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پاک و صاف کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمان ہو جائے، کوئی آدمی شریعت کے مسئلے میں بدگمان ہو جائے، اسلام نے ایسا کیوں حکم دیا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے کسی ایک فیصلے پر آپ اعتراض کیجئے، آپ کا ایمان غارت ہو کر رہے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں اپنی ذہن کو پاک و صاف رکھے، اور اسی طرح شریعت اسلامیہ کے جو اصول ہیں ان کے مسئلے میں انسان اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھے۔
اب سوال ہے کیا کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. شیطان موجود ہے، شیطان ہر کسی کے دل میں سوار ہے، وہ ایسے کام کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے. بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، صحیح مسلم کے اندر اس قصے کو نقل کیا گیا. رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سے باہر نکلتے ہیں. آپ اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک خاتون تھی. دو صحابہ اکرام مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک خاتون کے ساتھ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. ان دونوں نے آپ کو سلام کیا، نگاہوں کو نیچے کیا، اپنے قدموں کو تیز کر کے آگے بڑھنے لگے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا، آپ نے کہا علی رسلکما، آپ نے کہا کہ آرام سے، جس تیزی سے آ رہے تھے ہمیں دیکھ کر تم نے اپنے قدموں کو تیز کر لیا، آرام سے. یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا. جیسے یہ بات اللہ کے نبی نے کہی، وہ دونوں نوجوان رک گئے، کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی ایسا نبی بھی اختیار کرے جو نبی ایسا کام بھی کرتا ہوگا. اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، مطلب ہم آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہیں. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ہم دونوں کو دیکھ کر، رات کے اس مرحلے میں دیکھ کر، اس حالت میں دیکھ کر شیطان تمہارے دل میں کسی بات کو نہ ڈال دے، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر تمہیں بتا دیا کہ معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے. محترم حاضرین، جب صحابہ جیسی شخصیتیں، شیطان اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ وہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان کر دے. اللہ ہی رحم فرمائے، آج وہ فتنوں کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ جادو کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں جادو کا تذکرہ کیا گیا. کوئی آدمی جنات کا انکار کر رہا ہے، کوئی آدمی کھڑے ہو کر وحی کا انکار کر رہا ہے، کوئی صحیح بخاری کی روایتوں کا انکار کر رہا ہے. جنگ جمل، جنگ صفین کے قصے لے کر بعض نوجوان صحابہ سے نفرت کر رہے ہیں، انجینئر علی مرزا کی باتیں سن کر صحابہ پر نشانہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ، حقیقت میں یہ ایسی آزمائش کے مرحلے ہیں. یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ ہی اس پر رحم فرمائے. صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. کوئی کسی صحابی پر انگلی اٹھائے، یاد رکھیے وہ آدمی بی دین ہے، وہ آدمی بی دین ہے، چاہے وہ قرآن سے دلیل لے، صحیح بخاری سے دلیل لے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جنتی کہہ دیا اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمان ہونا، شریعت اسلامی کے تعلق سے بدگمان ہونا. آج دیکھیں کتنے ایسے سوالات جو شریعت کے حوالے سے نہیں اٹھائے جاتے. اگر شریعت نے کوئی فیصلہ سنا دیا ہے اور شریعت کے کسی فیصلے پر کوئی آدمی اعتراض کرے، وہ آدمی شریعت کے مسئلے میں بدگمان ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ جائیں اپنے گھر کی خواتین سے سوال کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج فتنے کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس جہالت کا معیار کیا ہے. جائیے گھر میں اپنی خاتون سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ماں باپ سے ہیں، لڑکے کو دگنا دیا جائے گا، لڑکی کو ایک حصہ کم دیا جائے گا. یہ انصاف ہے کہ بے انصافی ہے؟ جا کر اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھیے. اگر آپ کی بیوی آپ کے گھر کی عورت کہے یہ بے انصافی ہے، اس نے سیدھا اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھایا، اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھایا. اور اگر وہ اس کا علم نہ حاصل کرے اور اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرے تو اس نے اللہ کے ایک فیصلے کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فلا وربک، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ اپنے رب ہونے کی قسم کھاتا ہے کہ وہ آدمی کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو فیصلوں میں آپ کی بات کو نہ مانے. محترم حاضرین، آج ایسا دور ہے کہ شریعت کے کئی فیصلے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بہرحال پہلی بدگمانی جو حرام ہے وہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہونا ہے. دوسرا اللہ کے نبی کے ساتھ بدگمان ہونا ہے، یا شریعت کے کسی فیصلے پر بدگمان ہونا ہے. اگر کوئی آدمی ان تینوں میں سے کسی پر بدگمانی کو اپنے دل میں رکھے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے علاوہ ایک بدگمانی جسے شریعت اسلامیہ ناجائز حرام قرار دیتی ہے وہ ایک ایمان والے کے بارے میں. ظاہر میں ہمیں پتہ ہے کہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، چاہے اس کے معاملات اندرونی کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، اگر اس کا ظاہر پاک و صاف ہے آپ کو اسے اپنے دل میں اچھا سمجھنا ہوگا، آپ اسے اچھا ہی سمجھیں گے. محترم حاضرین، ایک بدگمانی جو جائز ہے، جس کی اجازت اسلام دیتا ہے. مان لیجئے، مثال سے سمجھنا آسان ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ہے جو کھلم کھلا کبیرہ گناہ کا انجام دیتا ہے، روڈ پر کھڑا ہے اور بیڑی سگریٹ پی رہا ہے. اب یہ نشے کی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے اور لوگوں کے سامنے علل اعلان پبلک پلیٹ فارم پر کر رہا ہے.
اب اس کے تعلق سے ہم بدگمان ہو سکتے ہیں، یہ برا آدمی ہے، یہ برا کام کر رہا ہے، ہم اپنے دل میں بدگمان ہو سکتے ہیں، مگر علماء نے 2 کنڈیشن سامنے رکھے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ نے اسے کھلم کھلا کبیرہ گناہ کرتے دیکھا اور وہ پبلک پلیٹ فارم پر کر رہا ہے، آپ اس سے اس کے تعلق سے دل کے اندر برائی کو رکھیں گے، بدگمانی کو رکھیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کے عیب کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ اس نے ایک غلطی کی، دوسری اور کیا کیا غلطیاں، اس کے عیب نہیں تلاش کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر نہیں بدلنا چاہیے، آپ کا مزاج، آپ کا تعامل نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان 2 شرطوں کو مانتا ہے اور کسی ایسے آدمی سے بدگمان ہوتا ہے جو کبیرہ گناہوں کو پبلک پلیٹ فارم پر کرتا ہے، تب شریعت اسلامیہ ایسی بدگمانی کو جائز قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، آپ ان سے بدگمان ہو سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، دل میں مان سکتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو کافر سے بھی بدگمان ہونا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک بدگمانی جسے علماء نے مستحب قرار دیا، جس کے کرنے پر انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، وہ اپنے دشمن سے بدگمان ہونا ہے۔ مان لیجئے کہ کسی آدمی سے آپ کے مسائل ہو گئے ہیں، لہذا قریب ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس سے بدگمان ہو جائیں اس انداز سے کہ آپ اس کے نقصان سے بچ جائیں، آپ اس سے ہمیشہ کیا ہے ایک ڈسٹینس بنا کر رکھیں، تو شریعت اسلام اس کو درست قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی بدگمانی کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ انسان کے دل کو میلا کر دے گا، یہ انسان کے دل سے ایمان کو ختم کر دے گا، یہ انسان کے دل سے اللہ کا ڈر، اس کے گھر کا ڈر اور اسی طرح اس کے شعائر کی عظمت کو ختم کر دے گا۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں کہ شریعت اسلامی نے اس کا علاج بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدگمان ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیسا کرے، اور اگر کوئی آدمی بدگمانی سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کام کرے۔ میں مختصر طور پر چند باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر کوئی آدمی بدگمانی سے بچنا چاہتا ہے، ان کاموں کو کرے، امید ہے کہ وہ بدگمانی سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے سینے کو پاک و صاف رکھے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، جو بھی مسلمان جیسا بھی ہے آپ اسے اچھا سمجھیے، اس کے تعلق سے اچھا برتاؤ کیجیے۔ اگر آپ کا دل پاک و صاف ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے مسئلے میں بھی آپ کے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا۔ تصور کیجئے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد کے موقع پر تھے، کیا کیا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پھٹ گئی تھی، لوہے کا ایک حصہ آپ کے گال میں دھس گیا تھا، آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ سارے مسائل مشرکین مکہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوئے۔ انہی مشرکین مکہ نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کیا ہے مدینہ چلے جائیں۔ سارا مشرکوں نے ظلم کیا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر گئے تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے تھے۔ اس سے پہلے 3 سال کے لیے آپ کو بائیکاٹ کیا گیا، صحابہ کو آپ کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا گیا، صحابہ کا مال لوٹا گیا، جتنا ظلم ہو سکتا تھا مشرکین مکہ نے سب کیا۔ لیکن جب ان کو سزا دینے کی باری آئی، آسمان سے حضرت جبرائیل پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو 2 پہاڑ کے درمیان پیس کر رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن گمان رکھا، ان کے بارے میں اپنے دل کو پاک رکھا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے ان کی آنے والے نسلیں مسلمان ہوں گی۔ آپ نے مکہ والوں کے لیے دعا کی، کہا اے اللہ تو میری قوم کو معاف کرنا کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ وہ تجھے نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ایک نبی ہے جس کو مارا گیا ہے، وہ اپنے دشمن کے مسئلے میں بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہی دل کی پاکی صفائی اللہ کے پاس انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہم بارہا سنتے ہیں، بھائی سب کے سب سامنے آ گئے، وہی بھائی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لے جا کر معصومیت میں کنویں میں پھینک دیا، باپ سے آپ کو جدا کیا، اتنے سال آپ نے غلامی کی زندگی گزاری، لیکن وہی بھائی جب سامنے آئے، آپ کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہا کہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ محترم حاضرین، جب انسان کا دل اپنے دشمن کے لیے پاک و صاف ہوگا، حقیقت میں یہ دل کی سلامتی ہے، یہی دل کی سلامتی انسان کو بدگمانی سے بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی بدگمانی سے بچنا چاہتا ہے تو ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بدگمان ہوں۔
اپنے کردار کو صاف رکھیے. آپ کیا کھاتے ہیں, کیا کماتے ہیں, زندگی کیسے چل رہی ہے, سب کے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو. محترم حاضرین, ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک مومن, المؤمن للمؤمن کالمراء, آپ نے آئینے کی مثال دی کہ جب ایک آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تمام چیزیں واضح ہوتی ہے. اللہ رحم فرمائے, آج کا دور یہ منافقت کا دور ہے. انسان لوگوں کے سامنے ایک چہرہ دکھاتا ہے, حقیقت میں کچھ اور ہے. لوگوں کے سامنے سفید کالر ہے, گھر کے اندر جبار ہے, جلاد ہے, فرعون ہے. یاد رکھیے یہ دو چہرے انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. محترم حاضرین, کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے مسئلے میں لوگ بدگمان ہو جائیں. اپنے کردار کو پاک و صاف رکھیں. اگر آپ بذات خود اپنی ذات کو صاف ستھرا رکھیں گے تو لوگ بھی آپ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے, تو آپ بھی لوگوں کے مسئلے میں بدگمان نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کاموں کو کرنے سے منع کیا. ان کاموں کی وجہ سے دل میں انسان بدگمانی پیدا کر سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر 3 لوگ کھڑے ہوں تو 2 لوگ الگ جا کر گفتگو نہ کریں. آپ نے کیا کہا کہ اگر 3 لوگ کھڑے ہوں تو 2 الگ جا کر گفتگو نہ کریں, ایک تیسرے آدمی کو چھوڑ کر. اس سے ہوگا یہ کہ اس آدمی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اتنی ضروری بات ہے کہ مجھ کو یہ شامل نہیں کر رہے. لہذا اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کو بدگمان ہونے کا موقع ملے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں موجود تھے. لہذا جیسی جنگ ختم ہوئی آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا. آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ دور کھڑے ہیں, نماز میں شامل نہیں ہو رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جہاں سے ہم آئے ہیں ہم وہاں نماز پڑھ کر آئے ہیں. تب اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میں شامل ہو جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرض نماز پڑھ چکے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز میں شامل ہو جاؤ. لہذا وہ نماز میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کو ادا کرتے ہیں. امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھے بغیر وہاں کھڑے. ہو سکتا ہے کہ دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے. اسی بدگمانی کا موقع نہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان کو نماز میں شامل ہونے کا حکم دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بڑے سخت مزاج تھے, ہاتھ میں کوڑا لے کر گھما کرتے تھے. سیرت ابن ہشام کے اندر یہ قصہ نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک آدمی کو ایک عورت سے گفتگو کرتے دیکھا. ایک آدمی کو ایک عورت سے گفتگو کر دیتے کا فوراً کوڑا اٹھایا اور قریب تاکہ اس آدمی کو مارتے اس نے دیکھ لیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین یہ عورت کوئی غیر نہیں, یہ میری بیوی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت عمر نیچے اترے اور کہنے لگے کہ بھرے بازار میں تمہیں اپنی بیوی سے گفتگو کرنا ہے؟ اگر گفتگو کرنا ہوتا تو گھر میں کرتے, لوگوں کے دل میں شبہ کیوں پیدا کر رہے ہو کہ تم کسی اجنبی عورت سے گفتگو کر رہے ہو؟ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا. بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ شوہر بیوی بھی ساتھ میں گھوما کرتے تھے. اللہ رحم فرمائے آج حالات کچھ اور ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے تو ہمیشہ لوگوں کو اچھا سمجھے. آپ لوگوں کو اچھا سمجھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے میں لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرے گا. اس لیے محبت کو بڑھانا اور کوئی بات پہنچے اس کی تحقیق کرنا, اچھے دوستوں کا اختیار کرنا, یہ چیزیں انسان کو نیک بننے میں اور اس کے علاوہ حسن گمان پیدا کرنے میں مدد کرتی ہیں. اور اگر کوئی آدمی بدگمان ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ بدگمانی سے بچنا چاہتا ہے تو اس بات کو دل میں رکھے کہ بدگمانی حرام ہے اور حرام گناہ سے بچنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے کتنا ڈرا کرتے. آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوتا, ایک کھجور پڑا ہوتا, میں اسے اٹھاتا اور قریب تھا کہ میں کھا لوں, اللہ کے نبی اس کھجور کو دوبارہ رکھ دیتے. کس ڈر سے؟ کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ, اور صدقہ اللہ نے آپ پر حرام قرار دیا تھا. لہذا گناہ سے ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدگمانی دل سے نکل جائے تو جس کسی آدمی کے بارے میں آپ برا گمان رکھتے ہیں اسے اچھائی پر محمول کریں. ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے کیا ہو, یعنی اس کے بارے میں اچھا تصور کرنا اور اس کی ہر برے فعل میں اپنے دل میں اچھائی رکھنا. امید ہے کہ انسان اس کی وجہ سے بدگمانی سے بچ جائے. اس کے علاوہ انسان کا صبر کرنا, دل سے صبر کرنا. لوگ کیا ہے زبان سے صبر کرتے ہیں لیکن جب بات دل سے صبر کی آئے لوگوں کے پاس دل کے مسئلے میں صبر نہیں ہے, اور دل کے صبر کا نہ ہونے کی زندہ علامت یہ بدگمانی ہے.
اس کے علاوہ انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے. اگر کوئی آدمی برا ہے اللہ اس کا حساب لے گا, اگر کوئی آدمی اچھا ہے اللہ اسے بہتر بدلہ دے گا. تو اللہ پر توکل یہ انسان کو بدگمانی سے بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ بلاؤں اور مصیبتوں میں انسان کے ایمان کا مضبوط ہونا, یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے تھی. آخری بات یہی ہے کہ بدگمانی یہ دل کی بیماری میں سے ایک بری بیماری ہے. جو لوگ بدگمان ہوتے ہیں صف ملے ہوں گے لیکن دل جدا جدا ہوں گے, لوگ ایک دوسرے کے سامنے ڈبل فیس کے ہو جائیں گے اگر بدگمانی انسان کے دل میں آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدگمانی جیسی عظیم اور بری صفت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.